بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب یہاں پر آگے پھر وہ تعویل پر گفتگو کرتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے کلام کی تعویل جو ہے اس کا دائرہ کیا ہے، اس کے حدود کیا ہیں، جواز کہاں پیدا ہوتا ہے۔ کہ دیکھیں اصل تو یہ ہے کہ اللہ کے کلام یا اس کے رسول کے کلام کی خلاف ظاہر تعویل کرنا، یعنی ظاہراً اس کا جو مطلب سمجھ میں آ رہا ہے اس سے ہٹ کر کوئی مراد بیان کرنا، یہ ہے اصولاً تو یہ بے ادبی ہے، کیونکہ وہ اس میں یہ مضمر ہوتا ہے ایک پہلو سے کہ اللہ کو اپنی بات نہیں کہنی آئی یا اللہ کے رسول کو اپنی بات صحیح الفاظ میں بیان نہیں کرنی آئی، جن الفاظ میں اس نے بیان کی وضاحت تو اس کا مطلب کچھ اور ہے، لیکن اصل میں مراد یہ ہے۔ تو اصل میں مراد یہ ہے کہ مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے مراد کے لیے الفاظ یا تعبیر صحیح انتخاب نہیں کی، تو اصولاً تو تعویل جو ہے یہ بے ادبی ہے۔ اور تعویل وغیرہ کرنے کا اصل جو مجال ہے وہ عام مسلمانوں کا ہے، تو ان کے کلام کو چونکہ ان کا فہم بھی ناقص ہوتا ہے، تعبیر بھی اتنی ان کی کامل نہیں ہوتی، تو ان کے کلام کی تعویل کرنی چاہیے کہ وہ انہوں نے کوئی نامناسب بات کہہ دی ہے تو اس کا ہم اچھا محمل تلاش کریں کہ انہیں اپنی بات صحیح کہنی نہیں آئی۔ تو دو باتیں ہو گئی۔ تیسری بات یہ ہے کہ نہیں، تعویل بعض دفعہ لوگوں کی مصلحت کے لیے بھی جائز ہو جاتی ہے، یعنی کوئی بات ایسی ہے یا کوئی حقیقت ایسی ہے اعتقادی کہ اگر عام آدمی اپنی کسی سطح کے لحاظ سے یا کسی ذہنی الجھن کی وجہ سے اس کو ظاہر پہ نہیں قبول کر سکتا یا اس کے لیے اس کا اعتقاد خراب ہونے کا خدشہ، تو رحمتم بھی، یعنی اس آدمی پر اس کی رعایت کرتے ہوئے اور اس کے دل میں جو خدا کی رسول کی تعظیم ہونی چاہیے اس کا لحاظ کرتے ہوئے تعویل کی جا سکتی۔ تو یہ تین باتیں اصولاً شارانی نے بیان کی۔ تعویل اصلاً وہ نہیں کرنی چاہیے، جو اللہ نے اس کے رسول نے اپنی بات کہی ہے اور اس کے لیے جو اسلوب اختیار کیا ہے وہی مراد ہے۔ تعویل کا مجال جو ہے وہ عام لوگ ہیں جو اپنی بات کی صحیح تعبیر کرنے پر بعض دفعہ قادر ہیں۔ ہاں البتہ لوگوں کے فائدے کے لیے، یعنی ان کے دینی فائدے کے لیے، مصلحت کے لیے اگر تعویل کرنی پڑے تو اب تعویل میں بھی وہ بتاتے ہیں کہ غلو کے لحاظ سے اور اعتدال کے یا صحیح جو منہج ہے اس کے قریب ہونے کے لحاظ سے کئی مراتب بن، مثلا اخبث المؤولین، تعویل کو اس کی آخری حد پہ پہنچانے والے لوگ تو وہ ہیں جو رسولوں کے بارے میں اصل میں کیا کہتے ہیں کہ رسول باتیں تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، لیکن وہ قدار سچے بھی، آپ کہہ لیں کم و بیش جو جدید علم نفسیات میں جو ظاہر ہے جس میں خدا یا رسول کا کوئی جگہ نہیں ہوتی، اس میں جو توجیہ کی جاتی ہے وہی ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ لوگ تو سچے ہوتے ہیں اور وہ چیزیں جو ان کو دکھائی دے رہی ہوتی ہیں یا ان کو القاء ہوتا ہے وہ بھی اپنی جگہ ٹھیک ہوتے ہیں، لیکن وہ کوئی حقیقت میں کوئی چیز نہیں ہوتی، ان کے خیالات اور اوہام ہوتے ہیں جن کو وہ بڑی دیانتداری سے سمجھتے ہیں کہ ہمیں کوئی رہنمائی یا کوئی القاء یا وحی آ رہی ہے، اور وہ پھر لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ یہ بھی ایک طرح سے ان کے لیے تعویل کر رہے ہیں، لیکن یہ اخبث المؤولین۔ اس سے نچلا درجہ وہ فلاسفہ کا ہے جو کہتے ہیں کہ نہیں، واقعتاً انبیاء ہوتے ہیں، ان کو ایک القاء اور ان کی رہنمائی بھی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، البتہ وہ حقائق جس بیان کے اس حقائق کے بیان کے لیے جو تعبیر استعمال کرتے ہیں وہ حقائق کی اصل تصویر نہیں ہوتی۔ ان کے علم میں تو ہوتے ہیں کہ حقائق اصل میں کیا ہے، لیکن وہ حقائق عام لوگوں کے فہم سے بالا تر ہوتے ہیں، تو پھر وہ ان حقائق کو ایک تمثیلی انداز میں عام لوگوں کے فہم کے لحاظ سے بیان کر دیتے ہیں جن کو لوگ سمجھ سکیں چاہے حقیقت میں وہ ویسے نہ ہو۔ تو یہ ان کا درجہ تعویل میں اور تھوڑا سا اس سے کم ہے۔ پھر اس سے نیچے تعویل کا ایک درجہ کیا ہے، بعض صوفیہ جیسے کہتے ہیں کہ بات کا ایک ظاہری مفہوم ہوتا ہے اور ایک اس کا باطنی مفہوم ہوتا ہے۔ ظاہری مفہوم عام لوگوں کے لیے ہوتا ہے اور لیکن اصل مفہوم اس کا جو ہے وہ باطنی، وہ خواص کو ان کے علم میں ہوتا ہے جیسے صوفیہ۔ تو یہ یعنی فلاسفہ کے قریب تر کچھ بات ہے، لیکن تھوڑا سا اس میں فرق ہے کہ بعض صوفیہ یہ کہتے ہیں کہ اس کا اصل مراد یا حقیقت تو ہمیں کشفاً معلوم ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ کیا کہا گیا ہے یا نبی نے کیا کہا ہے، لیکن بہرحال عام لوگ جو ہیں وہ ان کے لحاظ سے تعبیر کی گئی ہے،
عام لوگوں کے لیے وہی مناسب ہے، لیکن اصل حقیقت جو ہے وہ ہم جانتے ہیں۔ تو یہ پوزیشن اصل میں دونوں کی بنیادی طور پر ایک ہی ہے۔ فلاسفہ کہتے ہیں کہ اصل حقائق کو ہم جانتے ہیں عقلاً، اور صوفیہ کہتے ہیں کہ ان اصل حقائق کو ہم جانتے ہیں الہاماً اور کشفاً۔ لیکن اس میں دونوں متفق ہیں کہ انبیاء جو تعبیرات اختیار کرتے ہیں وہ حقیقت کی صحیح عکاسی نہیں کرتی، بلکہ وہ عام لوگوں کے لحاظ سے ایک طرح کا تمثیلی اور مجازی سا اسلوب ہے۔ اچھا، اس کے بعد ایک اور درجہ ہے تعویل کا۔ یہ وہ ہیں جو یہ ہمارے علم کلام میں بھی کافی بحث چلتی ہے، مفوضہ، تفویض کی، کہ اللہ تعالیٰ نے جو تعبیرات اختیار کی ہیں خاص طور پر اپنی ذات کے لیے، جن میں بظاہر تشبیہ کا ایک اسلوب ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ کلام تو اللہ نے اختیار کیا لیکن اس کا معنی اللہ ہی جانتے ہیں، ہم اس کا معنی نہیں جانتے، معنی اس کا اللہ ہی کے علم میں۔ اب ان پر شارانی کا اعتراض یہ ہے کہ یہ اصل میں ان کی بات کا مطلب نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ان اللہ خاطبنا بما لا نفہم ولا نتعقل۔ جب یہ کہتے ہیں کہ بھئی ید کا لفظ اللہ نے بولا ہے، نزول کا بولا ہے، ہنسنے کی تعبیر آئی ہے، غصے کی تعبیر آئی ہے، اب یہ الفاظ اللہ نے استعمال کیا، ہم یہ نہیں کہتے کہ اللہ کا ید نہیں ہے یا اللہ کا نور وہ ہے، لیکن اس کا مطلب کیا ہے یہ ہم نہیں جانتے۔ یہ وہ ایسا کیوں کہتے ہیں کہ اس کا مطلب جو انسانی زبان میں ہے اگر وہ مراد لیں تو تشبیہ لازم آتی، وہ کہتے ہیں نہیں بھی ہمیں اس کا مطلب نہیں معلوم، وہ ایک طرح سے حروف مقطعات کی طرح کی یہ تعبیر ہے۔ تو شاکرانی کہتے ہیں کہ یہ بھی اصل میں تعویل ہی کا اور تعویل میں غلو کا ایک درجہ ہے کہ آپ لفظوں کے جو معنی ہے زبان میں آپ وہ کہتے ہیں کہ نہیں وہ مراد نہیں ہے، پتہ نہیں کیا مراد ہے وہ اللہ جانے۔ اور ایک اور طائفہ ہے جو اس سے کم ہے، وہ کہتا ہے کہ نہیں جو تعبیرات آئی ہیں ان کا مفہوم تو زبان کے لحاظ سے جو ہم سمجھتے ہیں وہ ہے، لیکن اگر ان کو اس کے لفظی معنی میں لیا جائے تو پھر بڑے خرابیاں لازم آتی ہیں، وہ حدوث لازم آتا ہے، جسمانیت لازم آتی ہے اور تشبیہ لازم آتی ہے۔ اس لیے ہم ان کو زبان کے محاوروں کے لحاظ سے ہم ان کو مجازی مفہوم پر معمول ان کو لفظی معنی میں نہ لیا جائے، بلکہ زبان کے اندر ہی ان الفاظ سے متعلق جو مختلف محاورات موجود ہیں ان میں سے کسی پر ہم معمول کر لیتے ہیں، اور ایک مجازی مطلب ید کو ہم قدرت پہ معمول کر لیں، نزول کو ہم متوجہ ہونے کی طرف کریں، اور ہنسنے کو یا اس طرح کی جو کیفیات ہیں ان کو خدا کی رضا پہ یا اس طرح کی چیزوں پر۔ تو یہ بھی جیسے مثلا متکلمین میں سے معتزلہ کرتے ہیں اور اشاعرہ وغیرہ بعض چیزوں میں۔ تو یہ شارانی نے تعویل کے بھی مختلف مراتب بیان کر دیے۔ تو بہرحال کہتے ہیں کہ آپ درجہ بندی کو ملحوظ رکھیں، سب پر ایک حکم نہ لگائیں اور سب کو مکذبین کے درجے میں نہ رکھیں، ٹھیک ہے، ان کو آپ مسلمانوں میں شمار کریں۔ اور پھر وہ بیان کرتے ہیں کہ یہ چونکہ امت کے ہی گروہ ہیں اور وہ امت میں ہی شمار ہو رہے ہیں، اور اگر کہیں ان کے لیے تکفیر کا تعبیر استعمال کی گئی ہے تو وہ تغلیظاً استعمال کی گئی ہے، جیسے قرآن حدیث میں بھی بہت سے اعمال کے بارے میں کفر کی تعبیر آئی ہے۔